وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ کسی مسلمان اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان یا مومن کو قتل کرے مار ڈالے الا خطأ مگر یہ کہ اس سے چوک ہو جائے غلطی ہو جائے مگر یہ کہ غلطی سے کسی کو مارے تو اور بات ہے ومن قتل مؤمنا خطأ جو بھی مار دے قتل کر دے مسلمان کو مومن کو خطأ بغیر کسی ارادے کے بلا قصد قتل کرے ارادہ قتل کا نہیں ہے ان کو مار دیا قتل کیا فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو اس پر لازم ہے کہ آزاد کر دے ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کر دے ودیۃ مسلمہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیت اور خون بہا دے مسلمہ کہ جو مسلمۃ سپرد کیا جائے الی اہلہ مقتول کے ورثہ کو مقتول کے عزیزوں اور ورثہ کو دیت پہنچا دے الا ان یصدقوا ہاں یہ الگ بات ہے کہ مقتول کے ورثہ خون بہا کو معاف کر دے صدقہ کر دے وہ لوگ بطور صدقہ خون بہا اور دیت معاف کر دے یہاں مومن کے قتل کرنے کا کہ یہ ایک جرم ہے عظیم جرم ہے گناہ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ جو کہا گیا کہ وما کان لمؤمن زیبا نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے تو
تو یہ نفی ہے لیکن معنی میں نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ایسا کرنا حرام ہے. مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے شان کے لائق ہی نہیں ہے، زیبا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو. تو اس کا مطلب یہاں ہے کہ رسول اللہ کو ایذا پہنچانا حرام ہے. اسی طرح یہ بھی اسلوب اپنایا گیا کہ کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حلال نہیں ہے، یہ حرام اور ممنوع ہے. الا خطأ، سوائے یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اس سے چوک ہو جائے. غلطی کے مختلف وجوہ ہو سکتے ہیں، اسباب مختلف ہیں. مطلب نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو مگر بوجوہ قتل ہو جائے اس سے، تو ایسی صورت میں اس کو قتل خطا کہتے ہیں. پھر آگے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اب اگر کسی شخص نے مسلمان کو غلطی سے مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ شخص کرے گا، جرمانہ کیا ہے، اس کا جرمانہ بیان کیا گیا ہے. تحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، دو چیزیں بطور جرمانہ اس قاتل نے کرنے ہیں. ایک یہ ہے کہ بطور کفارہ وہ استغفار تو کرے گا، ظاہر بات ہے غلطی جو اس نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان غلام کو آزاد کرنا. فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مسلمان غلام آزاد کرے. ودیۃ مسلمۃ، دوسری چیز چونکہ یہ بندوں کا حق ہے تو اس میں دیت خون بہا ہے، مقتول کے خون کے بدلے میں دیت عطا کرے گا، دے گا. الی اہلہ، ان کے ورثہ کو، وارثوں کو یہ دیت ادا کی جائے گی، خون بہا. اور یہ دیت کیا چیز ہے، تفصیلات مقصود نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے 100 اونٹ مقرر کر دیے ہیں، یا اس کے مساوی قیمت سونے یا چاندی میں سے، کرنسی کی جو بھی شکل 100 اونٹوں کی ہو سکتی ہے، یہ قاتل مقتول کے ورثہ کو ادا کرے گا جو بندوں کے حقوق میں سے ہے. یا پھر یہ ہے کہ 100 اونٹ اگر نہیں ہے تو 200 گائیں، اور اگر گائیں بیل نہیں ہے تو پھر 2000 بکریاں، بیل بکری ان کے جنس میں سے دے گا خون بہا میں. اس لیے فرمایا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، خون بہا ہے ان کے ورثہ کو. ہاں الا ان یصدقوا، ایک صورت ہے کہ وہ مقتول کے جو رشتہ دار ہے، ورثہ ہے، وہ بطور صدقہ کے معاف کر دے، چھوڑ دے کہ ہم آپ سے نہیں لیتے ہیں، یہ دیت نہیں مانگتے، نہیں لیتے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہے قتل خطا اور ایک ہے قتل عمد. قصدن، عمدن، ارادتن، نیت کر کے کسی کو مار دینا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں. تو قتل عمد میں قصاص کا حکم ہے کہ بدلہ لیا جائے گا. جس نے دیدہ و دانستہ کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کو اس کے بدلے میں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. یا پھر دیت مغلظہ ہے، دیت مغلظہ، دیت مغلظہ کی مقدار 100 اونٹ ہی ہے، لیکن ان کی عمر میں اور وصف کے لحاظ سے پھر 3 قسم بیان کیے ہیں کہ 3 معیار ہوں گے. جبکہ قتل خطا میں صرف دیت ہے، وہاں قصاص نہیں ہے، اور قتل عمد میں قصاص ہے. اور یا پھر دیت ہے تو دیت سخت دیت، جس کو کہتے ہیں دیت مغلظہ. یہاں قتل خطا میں جو دیت ہے یہ اتنا سخت نہیں ہے، مغلظ نہیں ہے، کھڑا نہیں. احادیث میں
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، باقی کتب حدیث میں بھی نقل ہے کہ 800 دینار یا 8000 درہم یہ دیت بیان کیا گیا ہے قتل خطا میں۔ ترمذی شریف کی روایت میں 12000 درہم بتلائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیت کی قیمت میں کمی اور بیشی کی جاتی تھی مختلف پیشوں کے حوالے سے، اس کی مختلف نوعیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل دیت تو 100 اونٹ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا پھر اس کی قیمت ہے، تو ہر دور میں اس 100 اونٹوں کی قیمت مختلف ہوگی، سونے کی شکل میں بھی مختلف ہوگی، دیناروں کی شکل میں اور درہموں کی شکل میں اور پاکستانی روپیوں کی شکل میں اور کسی اور کرنسی کی شکل میں مختلف ہوگی۔ تو باہر کے یہ ہے 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں ہے دیت جو مقتول کے ورثہ کو دیں گے۔ اب اگلی صورت یہ بیان کرتے ہیں فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر یہ جو شخص کو مارا گیا ہے مقتول ہو من قوم، ایسی قوم سے، عَدُوٍّ لَكُمْ کہ جو تمہاری دشمن قوم ہے، مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو، لیکن یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مسلمان، دشمن قوم کا ہے لیکن مسلمان ہے، اور وہ مار دیا گیا، تو یہ بھی تو ایک مسلمان ہے جس کو مار دیا گیا۔ اس کا حکم چونکہ اس پہلے والے سے الگ ہے، اس لیے یہاں الگ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ فَإِنْ كَانَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس میں صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا ہے۔ خطأً اگر قتل کیا گیا، غلطی سے قتل کیا گیا اور وہ دشمن قوم میں ہے مسلمان لیکن دشمن قوم میں رہتا بستا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی صرف ایک غلام آزاد کرنا جو مسلمان ہو، یہ الگ حکم ہو گیا۔ اس صورت میں پھر دیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بعض لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث حربی ہیں، کافر ہیں، اس لیے وہ مسلمان کی دیت لینے کے لائق ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی چونکہ کافر ہے، دشمن قوم کے اندر وہ رہتا تھا، مسلمان تھا اور مارا گیا، تو اب اس کی دیت کافروں کو تو نہیں دی جا سکتی ہے، اسی لیے صرف اس کے چونکہ ایک انسانی جان، مسلمان جان ضائع ہو گئی ہے، تو قاتل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عوض میں ایک غلام آزاد کرنا۔ تو ایک غلام آزاد کرنا کا مطلب کیا ہے؟ ایک جان چلی گئی ہے، اس نے لے لی ہے جان، تو اس کے بدلے میں غلام کو جب آزاد کرے گا تو گویا کہ اس نے ایک انسان کو زندہ کر دیا، گویا کہ۔ تو اسلام کا بہت بہترین نظام ہے، اس نے مختلف ذریعوں سے انسانوں کو اٹھا دی ہے، تو غلاموں کی آزادی کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا گیا نا۔ اور وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اگر مقتول اس قوم سے ہے کہ تم میں اور ان میں میثاق ہے، عہد ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے، عہد و پیمان ہے، تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر ہو یہ مقتول جس کو مارا گیا ہے ایسی قوم سے اور ایسے لوگوں میں سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ کہ تم میں اور ان کے درمیان میثاق ہو، عہد و پیمان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، تو فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر تو خنبہا لازم ہے ان کے ورثاء کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اس کے علاوہ ایک غلام، مسلمان غلام یہ آزاد کرنا ہوگا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک اور صورت بیان کر دی گئی، تیسری صورت بیان کر دی ہے کہ اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلے میں ہم نے ذکر کر دیا تھا۔ یہاں بعد نے کہا ہے کہ اگر مقتول معاہد ہو، یعنی ذمی ہو، غیر مسلم ہو اور اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہو، اس کو ذمی کہتے ہیں، تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی۔ مسلمان کی دیت 100 اونٹ ہے اور ذمی ہے اور مقتول ہے، تو اس کی دیت قتل خطا کی صورت میں آدھی دیت ہے، خنبہا ادا ہوگا۔
یعنی 50 اونٹ دیں گے، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نسبت بیان کی گئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی ہوگا، اگر تو باہر کے چونکہ معاہد ہے، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر ہو ایسے قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور خطأً مارا گیا ہے تو دیت دی جائے گی، سفٹ کی جائے إِلَىٰ أَهْلِهِ، ان کے ورثہ کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان گردن کو آزاد کر دے، غلام کو آزاد کر دے اس کے عوض میں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو شخص نہ پائے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص نہ پائے ان میں سے، غلام آزاد کرنے کا نہیں ہے، ان کے پاس صورت نہیں ہے، غلام ملتا نہیں ہے، تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ 2 مہینے روزے رکھ لے، متتابعین، پے در پے۔ کیا حکم ہے؟ لگاتار روزے رکھے 2 مہینے۔ اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے، پیسے نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے پہلی صورت اور یہ جو تیسری صورت بیان کی جاتی ہے کہ جہاں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، تو یہاں پھر اس صورت میں دیت کے علاوہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ لگاتار روزے رکھنے میں جو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانی زندگی کے ساتھ لازم ہے، مثلا عورت ہے تو حیض والی ہے یا نفاس یا اور کوئی ایسی شدید بیماری ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں ان کو رخصت دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر لگاتار نہیں ہوں گے اس کے لیے، وہ بیماری والے دن اس سے کٹ دیں گے، جو ہی بیماری ختم ہو جائے گی تو باقی پھر مسلسل روزے رکھیں گے، اور اگر درمیان میں تسلسل ٹوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے 2 مہینے روزے رکھیں گے۔ اور اگر مسافر ہو جائے کوئی شخص، مثال کے طور پر 2 مہینے روزے رکھتا ہے، درمیان میں سفر کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس میں پھر اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذر ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ عذر نہیں ہے، سفر میں بھی روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر نہیں رکھے تو دوبارہ نئے سرے سے پھر لگاتار روزے رکھنے شروع کریں گے۔ باہر کے بھی یہ مطلب ہے توبۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشوانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، غلطی تم سے ہو گئی ہے تو اس غلطی کا اب تم نے یہ سزا بھگتنی ہے کہ ایک تو غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر اس کے ساتھ پھر دیت بھی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، توبۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے۔ واللہ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو قتل کرے کسی مسلمان کو قصداً عمداً قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا تو دوزخ ہے، جہنم ہے، خالداً فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں اب قتل عمد کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ قتل عمد ایک تو یہ واضح ہے، اور ایک ہے قتل شبہ عمد جو احادیث سے ثابت ہے، اور ایک ہے قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے کسی شخص کو قتل کرنا، اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا کہ جس سے انسانی جان مارا جا سکتا ہے، قتل کر دیا جا سکتا ہے، پھر واقع عادتاً اس پر انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مثلا تلوار ہے، خنجر ہے، گھولی ہے، فائر ہے وغیرہ، تو آیت میں مومن کے قتل پر سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ صرف جہنم میں جائے گا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، اور تیسری یہ بیان کر دی کہ اس پر اللہ رب العالمین کا غصہ ہے، اللہ کا غضب بھی اس پر ہے، اور چوتھی یہ کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے گئے ہیں،
پھر 5 ایک عذاب رفیع، سخت سزا بھی ان کے لیے ہے، عذاب عظیم ہے۔ تو یہ قتل کرنا، اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی مسلمان شخص کا قتل کرنا کتنا عظیم جرم ہے۔ تو ہم اہل ایمان اور مسلمان یہ اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح مرغ، آپ نے دیکھا نا کہ بے گناہ ایک دوسرے کو مار دیا۔ ہاں جی، لاہور میں یہی ہوا نا، دونوں طرف مسلمان ہیں تو بلا جواز ایک دوسرے کو مار دیا۔ تو قصداً عمداً اس طرح انسان کا قتل یہ حرام ہے، یہ جہنم کا سودا ہے۔ اب یہ ہے کہ احادیث میں بھی اس کے لیے شدید وعیدات آئی ہیں۔ مومن کے قتل کرنے والا قاتل، اس کا توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر جو قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ توبے کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن نے کہہ دیا کہ ایسے شخص کے لیے بس سزا جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور عمل صالح اختیار کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نص خالص توبہ جس کو کہتے ہیں توبہ نصوح، وہ اس کے لیے ناسخ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے حکم میں یہ ترمیم ہے۔ باہر کے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کے لیے اتنی شدید سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں قصاص ہے اور دیت مغلظہ ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، قتل کی بات جاری ہے نا، تو کہتے ہیں اے اہل ایمان، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو، جا رہے ہو، چل رہے ہو، سفر پہ ہو، سفر ایسے جو اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کے لیے سفر ہے یا ہجرت کی سفر ہے یا کوئی اور سفر ہے، تو ایسی صورت میں جب تم سفر کرو تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، خوب وضاحت کرو۔ ولا تقولوا، اور مت کہا کرو لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اس شخص کو مت کہا کرو کہ جو تم سے سلام علیک کہہ دے، السلام علیکم کہہ دے اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، تو ان سے نہ کہو لست مؤمنا، کہ تم تو ایمان والا نہیں ہے۔ رستے میں سفر میں ہو اور کوئی شخص تم کو کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ علامت ہے، سمبل ہے مسلمان ہونے کی کہ یہ شخص مسلمان ہے اور تمہارے بھائی ہے، کلمہ گو ہے۔ جب اس نے سلام کیا، اب ان کو نہ کہا کرو کہ تم لست مؤمنا، تم مسلمان نہیں ہو، یہ بات نہ کہا کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے اسباب تلاش کر رہے ہو، تبتغون، تم طلب کرتے ہو، تلاش کرتے ہو، ابتغاء طلب کرنے کو کہتے ہیں، عرض اسباب اور سامان، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس غنیمتیں بہت زیادہ ہے۔ فعند اللہ، سو اللہ کے پاس موجود ہیں، مغانم کثیرۃ، غنیمتیں بہت زیادہ موجود ہیں، ان سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ غنیمتیں دے گا نا۔ ایسے شخص کو کہ جو آپ کو سلام کہہ دے، تو ان کے پاس جو کچھ ہے، بھیڑ بکریاں، سامان، اس کے لیے تم کسی شخص کو مارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، ایسا نہ کرو۔ کذالک کنتم من قبل، ذرا دیکھو تو صحیح، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تو تم بھی اسی طرح پہلے تھے، اسی طرح تم بھی اس سے پہلے تھے، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تم پر احسان کیا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تم مسلمان بن گئے ہو، تو اب تمہارے ہاتھوں میں اختیار آ گیا ہے، تو تم جب راستے میں سفر میں ہو، مسافر ہو، سفر کرتے ہو غزوے کے لیے، جہاد کے لیے، تو جب کوئی شخص آ جائے اور تم کو کہہ دے کہ ہاں جی السلام علیکم، تو ان کو تم یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو، دنیاوی اسباب کے لیے۔ فتبینوا، لہذا ضرور
تم تحقیق کر لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو، عجیب فتبین، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے السلام علیکم کہہ دیا ان مسلمانوں صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید یہ ہم سے اپنے مال کو بچانے کے لیے ہمیں سلام کہہ دیے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جان بچانے کے لیے، اس طرح تقیتاً کہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اس کی تحقیق نہیں کی، بس مار دیا، ان کو قتل کر دیا، اور ان کے پاس جو بکریاں وغیرہ تھی وہ مال غنیمت کے طور پر واپس لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے یہ کر دیا۔ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، فتبینوا، تحقیق کریا کرو، پیش کریا کرو۔ یہ کہنا بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ مکے میں پہلے تم بھی اسی چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے نا، یعنی اس سے پہلے تم مسلمان ہو گئے تھے مکے کے اندر اور تم ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو کیا پتہ اس چرواہے نے اس طرح ایمان چھپایا ہوا وہ مسلمان ہوا تھا، تم نے مسلمان کو قتل کر دیا، تو ایسا نہ کیا، تحقیق کر لیا کرو۔ انسانی جان بڑی قیمتی چیز ہے، دنیاوی اسباب اور سامان کے لیے ایسا نہ کیا کرو۔ چند بکریاں ہیں جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال تھا کہ مقتول سے وہ حاصل ہو گئی، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہے، اس میں آخرت میں آپ کو اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، واقف ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ اب اس آیت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے درمیان فرق کیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، اور آپ جیسے اور بھی اس طرح معذور صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں، تو ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تو گھر کے اندر بیٹھے رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب سے محروم نہیں گئے ہیں۔ اجی حالانکہ ہمارا شوق بھی ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری یہاں گھروں کے اندر بیٹھے رہیں تاکہ ہماری جان محفوظ رہے، اس لیے نہیں، بلکہ عذر شرعی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت غیر اولی الضرر، بغیر عذر کے، اس کا استثناء کر دیا اور کہہ دیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے القاعدون، وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ رہنے والے ہیں، من المؤمنین اہل ایمان میں سے، غیر اولی الضرر، اس حال میں کہ وہ عذر کے بغیر ہو، ضرر والے نہ ہو۔ ہاں جی، تو بغیر عذر کے جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ والمجاہدون، اور وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ کی راہ میں باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، المجاہدین باموالہم، ان لوگوں کو کہ جہاد کرنے والے اپنی مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، علی القاعدین درجہ، ان لوگوں کے اوپر ان کو فوقیت اور فضیلت اللہ نے دی ہے کہ جو بیٹے رہنے والے ہیں اپنے گھروں میں، درجہ، ایک درجہ فضیلت اور فوقیت ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی نے بہترین وعدہ کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، بہتر وعدہ ہے۔ دونوں کے درجوں میں فضیلت میں فرق تو ہے کہ ایک کو کہ جو اپنے مال اور جانوں سے لڑ رہے ہیں، میدان جہاد میں ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ کہ جو گھر میں بیٹھے ہیں، تو جو وہاں ہیں جہاد کے اندر اپنے مالوں اور جانوں کو کپا رہے ہیں، ان کو ایک درجہ فوقیت اور فضیلت حاصل ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو گھر میں بیٹھ رہے ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کے جو مجاہدین ہیں ان لوگوں کے اوپر القائد جو بیٹھے ہوئے ہیں اجر عظیم، اجر عظیم کا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو لہذا جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے اس آیت سے۔ یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیتے ہیں تو اس علاقے کے لوگ دوسرے لوگوں پر پھر فرض نہیں ہوگا۔ درجات منہ، اپنی طرف سے ان کے لیے مرتبے بھی ہیں، اور مغفرت اور بخشش بھی ہے، اور رحمہ اور رحمت کا بھی وعدہ ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، بے شک وہ لوگ توفاهم الملائکۃ، کہ جن کو فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، توفاهم فوت کرتے ہیں انہیں، الملائکۃ فرشتے، اس حال میں ظالمی انفسہم، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور فرشتے ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ قالوا فیم کنتم، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا فیم کنتم، کس حال میں تھے؟ قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں کمزور تھے، دبا لیے گئے تھے، اپنی جگہ کمزور تھے اور ہم مغلوب تھے۔ کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور اور مغلوب تھے۔ قالوا، فرشتے کہتے ہیں اسے الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہتے ہیں واپس جواب میں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ الم تکن، آیا نہیں ہے ارض اللہ، اللہ کی زمین۔ ارض اللہ سے مراد مدینے کی سرزمین ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مکے کے اندر رہتے تھے، تو ان کو بات کہتا ہے تھے مسلمان اور مکے سے نہیں جا رہے تھے، مدینہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، حالانکہ ہجرت کا حکم دیا گیا تھا۔ تو فرشتے پھر ان کو کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی سرزمین کشادہ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، اس میں ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فاولئک، سو یہی لوگ ہیں، مأواہم، کہ ان کا ٹھکانہ اور ان کی جائے رجوع اور واپسی کی جگہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے، واپسی کی یہ بہت بری جگہ ہے کہ جنہوں نے یہاں جانا ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنے آبائی علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اجی اپنے گھر بار کو، خاندان کو یہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، گریز کرتے تھے۔ جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ کیا کریں، ہجرت کریں اور وہاں چلے جائیں، تاکیدی حکم تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا تو ان کو یہاں کیا کہا گیا؟ ظالمی انفسہم، کہ یہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں کے اوپر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ یعنی کیا مطلب؟ باوجود اس کے کہ ان کو طاقت اور قوت تھی، جا سکتے تھے، راستے بھی معلوم کر سکتے تھے اور طاقت بھی تھی اور زاد راہ بھی تھا، سواریوں کا بھی اہتمام تھا، جا سکتے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو معذور تھے، جو کمزور تھے یا نابینا ہیں، ان کو راستے کا پتہ نہیں ہے، ان کے پاس خرچ نہیں ہے، یا کمزور دبا لیے گئے ہیں اور کافر ان کے اوپر چھوڑتے ان کو نہیں تھے ہجرت کے لیے، تو وہ لوگ تو معذور ہیں۔ لیکن جو لوگ کر سکتے تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ توفاهم الملائکۃ، کہ جب فرشتے ان کے روح کو قبض کرتے ہیں، ظالمی، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے انفسہم، اپنی جانوں پر، قالوا فیم کنتم، تو ان کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ قالوا فیم کنتم، تم کس حال میں تھے، کیوں یہاں اسی طرح پڑے ہوئے تھے اور اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو یہ ویسے عذر خواہی، تو کہتے تھے کہ ہم تو کمزور تھے، دبا لیے گئے تھے زمین میں، اور ہم مغلوب تھے، ہم زمین میں وہاں مکے کے اندر نکل نہیں سکتے تھے، حالانکہ یہ بات ان کی غلط تھی، نکل سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے
کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہیں ہے، لیکن یہ خاص نہیں ہے مکے والوں کے ساتھ، اس دور کے لوگوں کے ساتھ۔ جو بھی دور ایسا آئے گا کہ مسلمان ایسی جگہ کے اندر ہو کہ جہاں دین پر عمل نہیں کر سکتے اور وہاں کافر لوگ ان کو دین پر عمل کرنے کے لیے نہ چھوڑتے ہو، اور ہجرت کے لیے موقع ہو، ایسی جگہ ہو جہاں دارالاسلام قریب ہو اور وہاں جا کر وہ دین پر عمل کر سکتے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے اور ایسے لوگوں کو فرشتے یہ کہیں گے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو نہیں کر سکتے ان کی استثناء کی آیت میں کرتے ہیں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر وہ مرد اور عورتیں الا المستضعفین کہ جو کیا ہے کمزور دبا لیے گئے، الا المستضعفین مگر وہ کہ جو کمزور ہوتے ہیں من الرجال مردوں میں سے نساء میں سے والولدان اور بچوں میں سے لا يستطيعون حیلۃ کہ جو طاقت نہیں رکھتے تھے حیلۃ چارے کا ولا يهتدون سبیلا اور نہ کسی راستے کا علم ہے ان کو، تو اس میں سے ان مردوں عورتوں اور بچوں کی ہجرت کو ہجرت سے مستثنا کر دیا اور حکم دے دیا کہ جو اس کے وسائل سے محروم ہیں، راستے سے بے خبر تھے۔ اگرچہ کہتے ہیں شرعی احکام پر بچے مکلف نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ بچے تک بھی ہجرت کرے۔ جب ہجرت کا حکم ہے تو چاہیے کہ بچے بھی ہجرت کریں، اور یا پھر یہاں بچوں سے مراد وہ بچے ہوں گے جو قریب البلوغ، ٹھیک ہے کہ نہیں، قریب البلوغت بچے وہ مراد ہوں گے۔ تو سوائے ان لوگوں کے المستضعفین من الرجال کے جو کمزور ہو یا کمزور دبا لیے گئے ہو، من الرجال مرد عورتوں میں سے بچوں میں سے لا يستطيعون حیلۃ کہ جن کے پاس کوئی تدبیر نہ ہو، طاقت نہ رکھتے ہو کسی تدبیر کا، ولا يهتدون سبیلا اور نہ راستے کا ان کو علم ہے کہ نکل جائے اور جہاں ہجرت کی جاتی ہے وہ تک پہنچ جائے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو یہی لوگ ہیں کہ یہی لوگ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کر دے، ان سے درگزر کرے، معاف کر دے۔ وکان اللہ غفورا غفورا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ بخش دے گا۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ومن يهاجر في سبيل الله، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، ملک کو چھوڑے گا، ہجرت کرے گا، جو ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما، تو وہ پائے گا فی الارض زمین میں مراغما بہت وافر جگہ، مراغم وسیع جگہ، وسیع اور فراخی والی جگہ مراد ہے، جائے قیام یا جائے پناہ، وسیع جگہ ان کو ملے گی، وسعتاً اور رزق میں کشادگی اور فراخی پائے گا، ومن یخرج من بیتہ، اور جو بھی کوئی اپنے گھر سے نکلے گا، ومن یخرج من بیتہ، جو نکلا من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرا اس حال میں کہ ہجرت کرنے والا ہے، الی اللہ ورسولہ، الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، اور یہ نکلا ہے اپنے گھر سے اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، اور اس کے رسول اللہ کے حکم اور رسول کے اطاعت میں ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ لے، موت نے اس کو آ پکڑا رستے میں، اور یہ ہجرت جہاں کر رہا تھا وہاں تک نہیں پہنچ سکا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر ثابت ہے، واقع ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو ہجرت کا اجر عطا کرے گا، کیونکہ اس نے نیت اور ارادہ کیا تھا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت ہجرت کا حکم دیا گیا تھا اور لازم تھا کہ مسلمان سارے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، تو پھر فرمایا کہ جب مکہ فتح ہوا تو فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پورے تا قیامت ہجرت کی نفی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ تھا کہ اب جو ہجرت مکے سے مدینہ کی طرف لازم تھی، اب چونکہ یہاں اسلام غالب ہو گیا ہے، جی عرب کے سرزمین میں اسلام غالب آ گیا ہے، تو اب یہاں عرب کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کی وہ ضرورت نہیں، وہ حکم نہیں ہے جو پہلے تھا مکے سے مدینہ کی جانب۔ اس وقت تو مقصود یہ تھا کہ اہل ایمان مکے سے نکل جائے اور ان کی قوت ایک جگہ مجتمع کر دی جائے،
طاقت اکٹھی کی جائے، نفری بھی وہاں چلے جائیں، مرد اور عورتیں سارے وہاں آباد ہوتے اور وہاں سے پھر جہاد شروع کر دیں، اللہ کے دین کے غلبے کا کام وہاں سے کرے، یہ تو ہو گیا۔ تو لہذا اب یہ ہجرت نہیں ہے جو مکے سے مدینے کی طرف حکم دیا گیا تھا، ہاں ولیکن جہاد و نیہ، البتہ جہاد جاری رہے گا اور نیت بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے بعد اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کسی سرزمین کے اندر مسلمانوں کو ہجرت کی ضرورت پڑ جائے تو ہجرت کریں گے، جیسے کہ رشیا نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو وہاں کے مہاجرین نے ہجرت کر دی، پاکستان، ایران اور دنیا بھر کے ممالک میں چلے گئے۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو بھی ہجرت کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے اس حال میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہجرت کرنے والا ہے، اور اس دوران ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اس کو موت آ جائے، موت نے اس کو آ لیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر واقع ہو گیا۔ یہاں اس آیت میں ایک بیان کیا جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں سے 100 افراد کے قاتل کا ذکر کیا جاتا ہے، 99 قتل کیے تھے اور 100 قتل نہیں کیا تھا، تو گیا کسی شخص کے پاس، ان سے پوچھا کہ کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا اور آپ امید رکھتے ہیں معافی کی، تو انہوں نے اس کو بھی مار دیا۔ پھر کسی نے بتایا کہ فلان بستی میں ایک بندہ ہے کہ جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس حوالے سے ادھر چلے جائیں۔ تو چونکہ انہوں نے نیت کی ہوئی تھی توبے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا، تو اس دوران رستے میں ان کو موت آئی، موت آ گئی تو جب فرشتے آ گئے تو دونوں فرشتے حاضر ہو گئے، عذاب والے کہنے لگے کہ ہم اس سے روح قبض کر لیتے ہیں، رحمت والے فرشتے کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان سے روح کیا قبض کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ گھر سے اس ارادے و نیت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ نکلا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو لہذا اب یہ ان لوگوں میں ہے کہ جن سے رحمت والے فرشتے روح قبض کر لیں گے۔ تو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب جہاں تک یہ پہنچا ہے اس جگہ کو ناپا جائے، پیمائش کی جائے، تو جس بستی سے نکلا ہے اگر اس کی طرف میں قریب ہوگا تو وہ فرشتے جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ روح قبض کر لیں گے، اور اگر اس کی یہ قریب ہو اس بستی کی طرف کہ جہاں توبے والا بستی ہے، جہاں انہیں توبہ کرنا ہے اور توبے کے لیے بندے کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، زیارت کرنی ہے، تو نیک آدمی کے پاس جانا ہے، تو لہذا پھر اس کا روح رحمت والے فرشتے قبض کر لیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹ لیا اس کے لیے، ہاں جی، جو زمین جس سے نکلے تھے اس کو لمبا کر دیا اور جس کی طرف چلے گئے تھے اس کو چھوٹا کر دیا، تو ان سے روح قبض کر لی کس نے؟ رحمت والے فرشتوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نیک عمل کا اخلاص کے ساتھ ارادہ کرتا ہے، توبے کا ارادہ کرتا ہے، ہجرت کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو وہ اجر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے اوپر واقع ہے۔ اور وہ حدیث ذہن میں رکھ لے کہ جو کتب احادیث کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مروی ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اور مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ یہ اصل میں احکام ایسے ہے کہ یہ جو امت مجاہد امت تھی اس امت کے لیے کرنا تھا، تو اس وہ احکام ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر جا رہے ہو، فی الارض زمین میں، جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم قصر کرو نماز میں، نماز میں قصر، اگر تم زمین سفر کرتے ہو اس تمہارے کوئی گناہ نہیں، تو یہ میں نہ رکھے اگر ہم نماز قصر کریں گے تو یہ گناہ ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، قصر میں گناہ ہمارے نہیں ہے۔ ان خفتم، لیکن یہ اس صورت میں کہ اگر ان خفتم، اگر خفتم تمہیں ڈر، تم ڈرتے ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں ستائیں گے، تمہیں فتنے میں ڈالیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، ستائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں،
تو اس صورت میں تمہارے لیے نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو لوگ ہیں یقیناً یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ان الکافرین یقیناً کافر لکم عدوا مبینا، اے اہل ایمان یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو کھلے دشمن ظاہر بات ہے تم کو چھوڑتے تو نہیں ہیں، تو اگر تمہیں خدشہ ہو اور تمہیں خوف لاحق ہو کہ وہ تم کو ستائیں گے اور تکلیف دیں گے تو نماز میں قصر کرو۔ اب نماز قصر کے لیے طریقہ کیا ہے، اگلی آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ واقعاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اب قصر کا حکم صرف اس صورت میں نہیں ہے کہ دشمن کے ستانے کا خوف ہوگا اور اذیت اور تکلیف پہنچانے کا خوف ہوگا تو قصر نماز پڑھی جا سکتی ہے، بس قصر نہیں پڑھی جا سکتی ایسا ہے۔ نماز قصر کا حکم یہ مسافر کے لیے ہے، یعنی جو سفری مشقت برداشت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قصر نماز کا حکم ہے کہ وہ قصر کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، یہ صلاۃ خوف کی کیفیت ہے، صلاۃ خوف والی نماز اس کی اجازت دی ہے۔ صلاۃ خوف کا مطلب کیا ہے؟ خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے کہ جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں باہم ایک دوسرے کے مد مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہو، اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو، ایسی حالات کے اندر نماز کا اگر وقت ہو جائے تو کیا کریں، یہ طریقہ بتلا دیا ہے۔ تو صلاۃ خوف پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس کی مختلف صورتیں اور شکلیں بیان کر دی گئی ہے کہ اس طریقے پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ ویسے تو جس کیفیت کے اندر نماز بندہ پڑھ سکتا ہے اس میں پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے، کیونکہ یہ خاص کیفیت ہے، عام نارمل حالات ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں جو صورت بیان کر دی گئی ہے کہ فوج کی اور لشکر کی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ دشمن کے مقابل میں کھڑا رہے تاکہ کافر حملہ نہ کرے اور ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور ایک حصہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو جائے گا تو یہ پہلے لوگوں کی جگہ جا کر معتزل ہو جائیں گے اور مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ لوگ آ کر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تو ایسی صورت ہے کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ فوج کا ایک حصہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ ادھر کھڑے رہے، پھر جب یہ لوگ فارغ ہو جائے تو یہ وہاں چلے جائیں، وہ لوگ آ کر اپنی نماز پڑھ لیں، الگ پڑھ لیں۔ یہ ایک صورت ہے صلاۃ خوف۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر 2 رکعت نماز ہے تو 1 رکعت نماز فوج کا ایک حصہ اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ لیں، پھر یہ لوگ جو ہے وہاں چلے جائیں، پہرے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح انتظار کرے جب وہ جماعت یہاں آئے تو دوسری رکعت ان کو پڑھا دیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی ہے تو اللہ کے نبی کی نماز کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز، یہ اہل ایمان حریص تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز آ جائے، تو دونوں کو 1 رکعت اپنی اپنی مل جائے گی اور 1 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو مل جائے گی۔ اس کے اندر بھی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر 2 حصوں میں فوج تقسیم ہو گئی ہے، ایک جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت انہوں نے پڑھ لی، تو اب یہ حصہ دوسری رکعت یہاں پوری کر لے، اور پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے تو وہاں چلے جائے، اور وہ والے آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں انتظار کر لیں تو وہ آ کر دوسری رکعت ان کو پڑھا دیں، پھر ان کی ایک پہلی رکعت چونکہ رہ گئی ہے تو وہ پہلی رکعت جب نبی علیہ السلام سلام پھیر دے گا تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی رکعت پوری کر لیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو گروہ یہاں سے چلا گیا ہے اور دشمن کے سامنے کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے، اور ایک نبی علیہ السلام کے پاس ہے، تو جنہوں نے 1 رکعت پڑھی ہے اب دوسری رکعت نہ پڑھیں، بلکہ اب یہ دوسری رکعت پڑھنے سے پہلے چلے جائیں، وہاں مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائے، اور وہ والے لوگ آ کر یہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جائے، تو اس گروہ کی پہلی رکعت چلی گئی ہے، اور اس گروہ کی کہ جو وہاں پہرے پر کھڑے ہیں اس کی پہلی رکعت ہو گئی ہے، دوسری رکعت رہ گئی۔ اب کیا کریں گے؟ اب ایک صورت یہ ہے کہ وہ وہاں کھڑے وہاں اپنی جگہ پر نماز پوری کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر لیں تو وہاں سے آ کر یہاں الگ پوری کر لیں۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، قرآن کریم نے یہاں صراحت نہیں کی ہے، لہٰذا مختلف صورتیں احادیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ عقلی لحاظ سے بھی جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو یہ مختلف صورتیں نکل آئیں گی۔
یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اللہ کے نبی جب تم ان میں ہو، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تم اس میں، یہی سے معلوم ہوتا ہے نا کہ اہل ایمان چاہتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ہو جائے نا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ان میں ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور تم ان کے لیے نماز کھڑی کر دو، تو کیا کر لیں؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے طائفتun، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، ما کا، آپ کے ساتھ، اور کھڑی ہو جائے لیکن ایسی کھڑی ہو جائے کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ہاں جی، اپنے ہتھیار لیے ہوئے کھڑی ہو، ہتھیار ساتھ ہو، تلوار اور جو بھی بندوق ہیں وہ ساری چیزیں، نیزے وغیرہ یہ ساتھ پکڑے. فَإِذَا سَجَدُوا، سو جب یہ لوگ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ یہ پیچھے چلے جائے، یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کرے، پیچھے چلے جائے، تمہارے پیچھے ہو جائے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آئے وہ دوسری جماعت آ جائے، دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، سو وہ پڑھے آپ کے ساتھ نماز. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور وہ بھی کیا کریں، اپنے ہتھیار اور اپنے بچاؤ کا سامان رکھ لے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، چاہیے کہ لے حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ وہ اسلحہ، اپنا اسلحہ اور ہتھیار ساتھ لے. تو اپنے اسلحہ اور ہتھیار اور بچاؤ کا سامان لیے ہوئے کھڑے ہوئے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ حکم اس لیے تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کی حکمت بتلایا جا رہا ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ کفار کیا چاہتے ہیں، کافر تو یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ. کافر کیا چاہتے ہیں، یا وَدَّ الَّذِينَ، محبت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے ہتھیار سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے اسباب اور سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر اچانک دعویٰ بول دے، تو وہ تم پر اچانک دعویٰ بول دے، تمہارے اوپر اچانک حملہ اور ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں، جو ہی تم کو غفلت میں پائے تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں صحیح کاروائی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے انتظار میں ہے. لہذا ایسا نہ کیا کریں، کھڑے ہو تو اسلحہ اور سامان جو ہے، ہتھیار، بچاؤ کا سامان، ڈال وغیرہ، یہ ساری چیزیں ساتھ رکھیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. یہ ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ایک شخص کو تکلیف ہے، بارش کی وجہ سے ہتھیار نہیں رکھ سکتا ہے، یا بیمار ہے، پکڑ نہیں سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ ہتھیار رکھتا ہے تو کہتے ہیں پھر خیر ہے، گناہ نہیں ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور گناہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے پکڑے رکھنے کا حکم دے دیا نا ہتھیار، تو اس میں تو یہ نہیں کہا تھا کہ پلان ٹائم میں نہ رکھے. اسی لیے ایسی صورت کے جہاں نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ بتلایا جاتا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر ہو تمہارے اوپر کوئی تکلیف اور اذیت ہو، مِن مَطَرٍ، بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، یہ کہ تم رکھ لو اپنے اسلحے کو. تو ہو جائے بارش، یا بس بیمار ہو جائے، کیا کرو، تو رکھ لو اپنے ہتھیار. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، کیا کرو، اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، کیا رہو، یعنی تیار رہو. خُذُوا حِذْرَكُمْ کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے کہ ایسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم معمولی بھی غفلت کرو تو وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ایسا نہ کرو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، تیار رہو اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ رکھ دو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کے لیے، منکرین کے لیے رسوا کن اور ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، سزا تیار کر رکھی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، اب جب تم نماز ادا کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نے نماز ادا کر لی، پوری کر لی، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، اب اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر، وَقُعُودًا، اور بیٹھ کر، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور
اپنے پہلو کے بل، کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم اطمینان پاؤ، تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی دشمن سے مطمئن ہو جاؤ، بے خوف ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو اب نماز قائم کرو، جس طریقے پر تمہیں نماز کا اس سے پہلے حکم اسی طریقے سے پھر نماز پورے کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز مومنوں پر مقرر و مفرض ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ یقیناً نماز کانت ہے علی المؤمنین اہل ایمان کے اوپر کتاباً موقوتا، فرض ہے، موقوتا مقرر اوقات ہے، ان کے لیے جو اوقات مقرر ہیں اسی میں نمازیں پوری کرو۔ تو یہ حکم دیا گیا ہوا کہ اب تو پتہ چل جائے گا، ظاہر بات ہے تلاشی نہیں جائے گی اور زرہ میرے ہاتھ برآمد جائے گی، تو عمر نے کہا یا بشیر نے کہا، تو اس نے وہ جو چوری کی ہوئی زرہ تھا یہودی کہتا ہے کہ اس کے گھر میں جا کر انہوں نے پھینک دیا، یہودی کے گھر میں پھینک دیا۔ بنو ظفر کے کچھ آدمیوں کے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی، یعنی اس طعمہ اور یا بشیر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو لے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں انہوں نے شکایت لگائی ہوگی نا کہ میرا زرہ چوری ہو گیا ہے، تو اور اس کے بارے میں چرچا ہوگی کہ اس نے چوری کی ہے، کہ اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان کو کہہ دیا، یعنی اپنے سائٹ کو محفوظ کریں گے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، یہ چوری تو اس نے کی ہے، یعنی یہودی نے یہ پلان یہودی کے گھر۔ تو بنی ظفر اور بنی مبیرق یہ ہوشیار تھے اور نبی علیہ السلام کو باور کراتے رہے کہ چوری ہوئی ہے، اور وہ تومہ پر الزام لگانے میں جھوٹا، یہ غلط کی رہے کہ تومہ نے یہ چوری کی، تومہ نے نہیں کی۔ نبی علیہ السلام بھی ظاہر بات انسان تھا، ان کے تیز زبانی کی وجہ سے اور چکنی باتوں سے متاثر ہو گئے، قریب تک کہ انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کا فرد جرم عائد کر دیتے، ان کو سزا دیتے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ چور خود یہ تہمت تھا یا بشیر تھا اور یہودی نہیں تھا۔ تو اللہ نے نبی کو بتلایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ تم لوگوں میں فیصلہ کر لیں، لیکن بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو راہ راست دکھلائی ہے اس کے مطابق، جو حق آپ کو ہم نے سمجھایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ ولا تکونوا للخائنین خصیما، یہ خیانت کرنے والے، چوری کرنے والے یہ ہیں، تو ان کے لیے حمایتی نہ بن، خصیم کسی کی طرف سے بحث کرنے والا، وکیل بننا، تو ان کی طرف سے وکیل نہ بنو، حمایتی نہ بنو۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ بخشش کا مطلب یہ کہ تحقیق نہیں کی گئی، تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور تحقیق کے بعد پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے، تو قریب تک کہ آپ رائے قائم کر کے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، تو تحقیق کرنی چاہیے تھی، لہٰذا نہیں کی گئی، تو لہٰذا اس کے لیے واستغفر اللہ، مغفرت طلب کیجیے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو لہذا خیانت کرنے والوں کی گویا کہ ایک حمایت ایک قسم کی ہے جو بغیر تحقیق کیے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پوری طرح معلوم نہ کی جائے، یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، تو اس کی حمایت اور وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، دیکھیں نا، جب تک آپ نے دونوں جانبین سے حالات معلوم نہیں کیے، صحیح صورتحال سامنے نہیں آ گئی ہے، تو ایک جانب کے حق میں بات کہنا یا اس کی حمایت میں بات کرنا یا کوئی تجزیہ اور جائزہ پیش کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے اس واقعے کی روح سے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ جو مفسرین نے لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام بحیثیت ایک انسان کے غلط فہمی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ان کے لوگوں نے چالاکی دکھائی، چلانے کا کام دیا، دلائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنا چاہا کہ چوری ہم نے نہیں کی ہے، یہ تو فلاں یہودی نے کی۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، غیب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتا تو پھر کیسے اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟
نہیں سمجھے جب تک اللہ نے نہیں بتایا نا. تو عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور نہیں یہ زیور تو یہودی نے نہیں بلکہ اس نے خود چرایا تھا اور پھر اس کے گھر میں پھینک دیا. تیسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے. پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، معصوم اسی وجہ سے کہتے ہیں عصمت کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے یا اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو اللہ رب العالمین فوراً متنبع فرماتا ہے. یعنی حق ہے لیکن پوشیدہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں، یا پھر ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آنے والا ہے، تو ایسی صورت میں پھر براہ راست اللہ تعالیٰ مداخلت کرتا ہے اور اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بچاتا ہے غلطی سے. چنانچہ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے بچا لیا، اور اسی کو کہتے ہیں عصمت کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس قسم کی غلطیوں سے بچائے جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے انبیاء علیہ السلام. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور اے نبی آپ بحث نہ کریں، نہ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی جانب سے يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ کہ جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے. وَلَا تُجَادِلْ تو بحث نہ کر، جھگڑا نہ کر، عَنِ الَّذِينَ ان لوگوں کی جانب سے يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ کہ جو اپنے آپ سے خیانت کرنے والے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اپنی ضمیر اور اپنی دیانت اور اپنی امانت کے خلاف بات کر رہا ہے، چوری کیے خود اور ڈال رہے ہیں کسی اور کے کھاتے میں. تو گویا کہ اس کا ضمیر تو یہ اس کو نہیں کہتا، لیکن ضمیر کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو اپنے ضمیر کے خلاف کوئی اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اور اس دوسرے کے کھاتے میں اس کو ڈال رہا ہے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے من کان خوان، جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے. خوان بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، خیانت کار کو پسند نہیں کرتا. اثیما معصیت پیشہ، اثیم فعیل کے وزن پر، یعنی کہ جو مسلسل گناہ کر کیے چلے جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایسے لوگوں کی طرف سے تم بحث نہ کیا کر، جھگڑا نہ کیا کر، یہ دغاباز ہے، دھوکہ باز ہے. تو کہتے ہیں ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا من كان خوانا، جو دغاباز ہو، اثیما گناہگار. یا خوان کا معنی خیانت کار، اثیم کا معنی معصیت پیشہ، نافرمانی کرنے والا. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں. یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ جاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اپنی چوری کو لوگوں سے چھپا رہے ہیں اور عار کی وجہ سے اور شرم کے مارے لوگوں سے چھپ جاتے ہیں نا. ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے ہیں. ولا یستخفون، یہ نہیں چھپ سکتے ہیں من اللہ، اللہ سے. کیسے نہیں چھپ سکتے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالان کہ وہ تو اللہ ان کے ساتھ ہے. کیسے اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے ہیں اپنی چوری تو انہوں نے کی ہے. تو کہتے ہیں وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ، اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ، کہ جب وہ رات کے وقت مشورے کرتے ہیں، وہ مشورے لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، کہ جو مرضیہ اور پسندیدہ بات نہ ہو، ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں رات کو. دیکھیں نا، طعماء یا بشیر ابن عبیرق، اس کے خاندان کے لوگ اور ان کے گھر کے افراد رات کو مشورہ کر رہے تھے نا. انہوں نے مشورہ کیا، اکٹھ کیا کہ ہم جا کر اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ چوری ہم نے نہیں کی، فلانی ہو گئی. رات کو باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپتی. اس لیے کہہ دیا کہ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو یہ چھپ جاتے ہیں، لیکن ولا یستخفون من اللہ، یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ معہم، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون، اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ تھا اور ہے. اذ یبیتون، کہ جس وقت یہ رات کو مشورے سرگوشی کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ان باتوں کا کہ جو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ باتوں کے مشورے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ رات کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. مولودی کہتے ہیں، ہاں زیادہ دل کو لگنے والا مفہوم بیان کیا گیا ہے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، تو تب بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطے کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں. ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تو یہ ہو تم لوگ
انتم ہؤلاء، ہاں تو یہ ہو تم لوگ، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں تم ان کی حمایت کر سکتے ہو اور ان کی طرف سے بحث کرو گے، جادلتم عنہم کہ تم بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو ان کی جانب سے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، لیکن یہ بتلاؤ کہ فمن یجادل اللہ، سو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے عنہم ان کے بارے میں یوم القیامہ، قیامت کے روز، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جب یہ جائیں گے اور پیش ہوں گے تو ان کی حمایت کے لیے پھر وہاں کون حمایت کرے گا؟ یہاں تو تم حمایت کرو گے ان کی جانب سے، ان کی برادری کے لوگوں کو کہتے ہیں نا، خاندان کے لوگوں کو، کہ غلط کام میں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان کی حمایت کے لیے، مدد کے لیے، تو چلو آج تو تم ان کی جانب سے جھگڑا کرو گے، بحث کرو گے، غلط کام میں ان کا ساتھ دیتے ہو، لیکن کل قیامت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوگے تو پھر کیسے کون ہوگا ان کے ساتھ ان کی جانب سے لڑنے والا اور حمایت؟ امن یکون علیہم وکیلا، اور وہ کون ہے کہ جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا قیامت میں؟ امن، بل یعنی اس کے علاوہ من کون ہوگا؟ من یکون، کون ہوگا علیہم وکیلا، کہ جو ان کی جانب سے وکیل بن کر کھڑا ہو اور ان کی وکالت وہاں کرے؟ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا کہ ان کی وکالت کرے، ان کی وکالت کے لیے قیامت میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا تو کون اللہ کی طرف سے اس کو بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص کوئی برائی کرے أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، اپنی جان سے زیادتی کرے، ظلم کرے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، يجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اللہ تعالیٰ کو پائے گا بخشنے والا مہربان۔ تو مطلب کیا ہے کہ گناہ اور زیادتی اگر اس نے کی ہے، غلطی کی ہے، جس نے بھی کی ہے، جتنی کی ہے، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے اور ان کو بھی چاہیے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو بھی کمائی کرتا ہے گناہ کا، جو بھی گناہ کماتا ہے، کیا مطلب؟ گناہ کرتا ہے، کسب کرتا ہے، اثمًا گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو اس کا بوجھ اور اس کا کسب اسی کے نفس کے اوپر ہے، خود اس کے اوپر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلِيمًا حَكِيمًا، علم والا، جاننے والا، حکیمہ اور حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا قیامت میں، تو لہذا تم اس دنیا کے اندر کسی کے لیے ناجائز حمایتی مت بنو، جب وہ ناجائز ہو نا تو ناجائز حمایت مت کیا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو شخص کوئی گناہ کرے، او اسمًا، خطیئۃً کوئی خطا کرے، او اسمًا یا گناہ کرے، وَمَن يَكْسِبْ جو کسب کرے، خطیئةً خطا، او اسمًا یا گناہ کرے یا خطا کرے، ثم يرمي به بريئا، پھر کسی بے گناہ کے سر توپ دے، ثم يرمي به بريئا، پھر مار دے اس پر، پھینک دے وہ گناہ، بریئا ایک ایسے شخص پر کہ جو بری ہے، پاک ہے، یعنی بے گناہ ہے۔ تو جو بھی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور پھر کسی بری اور بے گناہ شخص کے سر توپ دیتا ہے، فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، اس نے کیا کیا؟ اس نے تو بہت بڑا بہتان اٹھایا، فقد احتمل، اس نے اٹھا لیا، بہتان و اسما مبینا، اور کھلا گناہ اس نے کیا، کھلے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا۔ تو جس طرح بنو امیرق نے کہا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر انہوں نے دھر دیا، یہ زجر و توبیخ ہے نا، بنو امیرق کو بھی شامل ہے، اور ان خصلتوں کے جو بھی لوگ ہیں اس کے تمام لوگوں کو یہی حکم ہے، ان کے لیے سب یہی حکم ہے کہ برے کاموں کے اگر مرتکب ہے تو پھر چاہیے کہ بے گناہ لوگوں کے سر نہ توڑ دیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ کی نبی و رحمت اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، البتہ قصرت کی ایک جماعت ارادہ کر چکے تھے، ایک گروپ کے لوگ میں سے، أن يُضِلُّوكَ، کہ آپ کو بہکائے، تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی بنو امیرق اور ان کے توبہ ابن امیرق کے لوگوں نے، خاندان کے لوگ، أن يُضِلُّوكَ، کہ آپ کو پسلائے، آپ کو بہکائے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اگرچہ یہ کام آپ کو گمراہ کرنے کا یا آپ کو بہکانے کا کام یہ کرتے ہیں، تو اس بہکاوے کا عمل جو ہے، اس کی سزا تو خود ان کو ملنی ہے، تو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ،
مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ وما يضرونك من شيء، یہ اس پر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وما يضرونك من شيء، ایسا کرتے ہوئے یہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وما يضرونك، اور یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے آپ کو، من شيء، کچھ بھی۔ وأنزل الله عليك الكتاب، اور اللہ نے تجھ پر نازل کی ہے کتاب، والحکمت، اور حکمت اتاری ہے، وعلمك، اور تجھے سکھلائی ہیں، ما لم تکن تعلم، وہ تعلیم اور وہ باتیں کہ جس کو تم نہیں جانتے تھے، جو چیزیں آپ کو پتہ نہیں تھی وہ تم کو اللہ نے سکھلا دی۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور ہے اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بڑا بھاری فضل ہے، اللہ کا تمہارے اوپر بڑا بھاری فضل احسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل احسان کا تذکرہ کیا نبی علیہ السلام پر کہ کتاب اور حکمت سنت اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور ضروری باتوں کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اور روح اپنے حکم سے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ آپ ہی جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کے اوپر فضل کیا کہ ایمان کو بھی پہچان لیا، کتاب بھی اللہ نے آپ کو دی، اور اس کا علم بھی آپ کو سکھلا دیا۔ تو بہرکیف یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی سرگوشیاں جو لوگ کرتے ہیں یہ کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کی سرگوشیاں، ناجائز سرگوشیاں اور مشورے اور میٹنگز، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، شکریہ، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر نہیں ہے خیر اور بلائی فی کثیر، بہت ساری، من نجواہم، ان کے مشوروں میں، میٹنگوں میں۔ نجوا کس کو کہتے ہیں؟ مشورے کو، سرگوشی کرنے کو۔ وہ بات ہے جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف چپکے سے ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے، تو اس کو نجوا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، ایسے مشوروں اور ایسی میٹنگوں میں اور اجلاسوں میں کہ الا من امر بصدقۃ، اس میں بھلائی ہے کہ جو کیا کرے، مشورے اس حوالے سے کہ الا من امر بصدقۃ، کہ جو خیرات اور صدقے کا حکم دے، او معروف، یا نیک بات کا اور معروف کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، تو یہ خیر والی بات ہے، یہ فلاح والی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ صدقہ، خیرات، معروف، ہر قسم کی نیکی کو شامل ہے۔ اور اصلاح بین الناس کا مطلب کیا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں مصالحت، اس کے لیے مشورے کرنا اور میٹنگ کرنا اور جرگے کرنا رات کو، یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، اور اس میں خیر اور بلائی ہے۔ بس دیگر ایسی میٹنگز اور اجلاس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ ہمیں یہ کرے گا اتباع امر اللہ، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلب میں ایسا کرے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اسے ہم یقیناً بہت بڑا اجر دیں گے۔ ہمیں یہ فرمائے گا جو شخص بھی یہ کرے گا، کیا کرے گا؟ یعنی مشورہ کرے گا صدقے کے حکم کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، یا بھلائی کے لیے، کسی خیر اور بھلائی کے لیے، تو ایسے لوگوں کو، لیکن یہ کام کیوں کرتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اسے ہم یقیناً اجر عظیم عطا کریں گے۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ ومن، اور وہ شخص یشاقق الرسول، کہ جو مخالفت کرتا رہتا ہے رسول کی، کب کرتا ہے؟ مخالفت پر کمر بستہ ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے یا باوجود اس کے کہ ہدایت ان کے اوپر واضح ہو چکی ہے، ہدایت آ چکی ہے، تو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ یتبع، پیچھے چلتا ہے، پیروی کرتا ہے، کس چیز کی؟ غیر سبیل المؤمنین، اہل ایمان کے راہ کے علاوہ تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلتا ہے، دوسرے راستے کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، اس راستے کے کہ جو اہل ایمان کے راستے کے علاوہ ہے،
تو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، نولیہ ما تولا، تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کریں گے جس طرف وہ رخ پھیرا ہوا ہے، ہم اسی کی طرف اس کو، جدھر وہ خود متوجہ ہے ہم اس کی طرف اس کو پھیر دیں گے، لیکن وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، دوزخ میں ہم ان کو ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرنا اور اس کے پیچھے چلنا، گویا کہ یہ دین اسلام سے خروج ہے اور نکلنا ہے۔ ظاہر بات ہے جب بندہ اسلام سے نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے، اس لیے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اگر کوئی شخص اہل ایمان، تو یہاں اہل ایمان سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے نا، تو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اسی کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، تو گویا کہ صحابہ کرام کا راستہ تو کون سا راستہ تھا؟ اسلام کا راستہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جس طرف وہ رخ کرتا ہے میں اسی کی طرف اس کو چھوڑ دوں گا، اسی کی طرف اس کو پھیر دوں گا، جس طرف متوجہ ہوگا خود اسی کی طرف اس کو چھوڑ دوں گا، جو گمراہی کا راستہ ہوگا اسی کو اختیار کرے گا، لیکن نصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ساتھ مصیرہ، بہت بری راہ ہے اور بہت بری جگہ ہے واپسی کی، یہ پہنچنے کی جو جگہ ہے بہت بری جگہ ہے۔